رہا میرے دل میں خیال محمد، 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 رہا تیرے 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 دل میں خیال محمد، رہا میرے 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 دل میں خیال محمد، خدا ہم کو دے وصال محمد، خدا ہم کو دے وصال محمد، خدا ہم کو دے وصال محمد، اللہ کی موٹھی سے جو نور نکلا، اللہ کی موٹھی سے جو نور نکلا، اللہ کی موٹھی سے جو نور نکلا، وہی بن گیا پھر جمال محمد، وہی بن گیا پھر جمال محمد۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں آقا کی تخلیق کیسے ہوئی؟ آدم کی طرح نہیں ہوئی کہ مٹی اور پانی سے، نہ، آدم کی تخلیق مٹی اور پانی سے، آدم سے موت اور حیات شروع ہوئی، لیکن نبی اللہ کے نور سے ہیں، وہاں تم کیسے کہو کہ موت اور حیات شروع؟ اللہ کی موت حیات شروع ہوتی ہے، وہ تو اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی معرفت بہت مشکل ہے۔ کہ اولیاء اللہ نے کہا اور صحیح بات ہے، فَقَبْضَ قَبْضَةً مِّن نُورِهِ، خدا نے جب نبی کریم کی تخلیق کی، اپنے نور سے ایک مٹھی بھری، اس نور کو کہا بن جا محمد، فَكَانَتْ هِيَ محمد ابن عدنان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہی بن گیا پھر جمال محمد، وہی بن گیا پھر جمال محمد۔ آقا جی کی تخلیق آدم سے پہلے تھی، آپ نے کہا کنت نبیًا، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا، میں نبی تھا، موجود تھا، ابھی آدم بنے بھی نہیں تھے۔ فَكَانَتْ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، پانی اور گارا پڑا ہوا تھا، ابھی ان کا پتلا بننا تھا، آقا جی پہلے سے موجود ہے۔ پھر وہ منتقل ہوئے بشر کی صورت میں، نور حق جلوہ نما تھا، مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ تو جو اندھے تھے یا غافل تھے یا بے ادب تھے، انہوں نے کچھ اور ہی سمجھا، ہم بشر مثلکم۔ وہ بشر کی صورت میں آئے، حقیقت میں بشر نہیں تھے، حقیقت میں اللہ کے نور تھے، ان کا مادہ نور الہی تھا، لیکن بشر کی صورت میں آئے تو اس لیے بشر کہتے ہیں کہ بشروں کو سکھانا تھا تو ان کی صورت میں ہی آنا تھا، تو دوسری صورت میں تو نہیں آ سکتے تھے۔ دوسری صورت میں اگر آتے تو کوئی بشر قریب نہ پھٹک سکتا،
کہ آپ تجلی ہیں، تجلی کے قریب کون جا سکتا ہے؟ جب تجلی طور پہ گری تو طور ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، جو ساتھ تھے سارے دم توڑ گئے۔ تو آقا تجلی ہے، تجلی ہے، لیکن چھپ کے آئے ہیں بشر کی صورت میں، تاکہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ سیکھنا آسان ہو جائے۔ یا پھر جمال محمد وہی بن گیا، پھر جمال محمد وہی بن گیا، پھر جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر عظمت مصطفیٰ دل میں اترے، اگر عظمت مصطفیٰ دل میں اترے، اگر عظمت مصطفیٰ دل میں اترے، ڈرو پھر نہ بولو وصال محمد، ڈرو پھر نہ بولو وصال محمد، ڈرو پھر نہ بولو وصال محمد۔ اگر عظمت جن کے دل میں عظمت اتری مدینے نہیں جاتے جی، کیسے ڈر لگتا ہے۔ اس زمین کا ادب نہیں کر سکیں گے جہاں مصطفیٰ چلے، میں وہاں جوتوں سے کیسے چلوں، اتنا سوچتے تھے، نہیں جاتے تھے۔ اور جو جاتے تھے حرم کی حد سے باہر سلام کر کے واپس آ جاتے، حرم کی حد میں پیر نہیں رکھتے تھے اولیاء والے۔ اگر عظمت مصطفیٰ اتر جائے دل میں، اگر عظمت مصطفیٰ اتر جائے دل میں، ان میں اثر آ جاتا ہے۔ ایک شیخ وضو کے لیے برتن ڈھونڈ رہا تھا، ساتھ مرید سے، کنویں سے پانی نکالنا ہے، اب وہ پانی نکالیں تو وضو کریں۔ وہاں سے ایک لڑکی محبت والی گزری جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ تھی۔ کہا شیخ صاحب کیوں کھڑے ہو، کیا بات ہے؟ کہا برتن تلاش کر رہے ہیں کہ پانی نکالیں، وضو کریں، نماز پڑھیں۔ کہا پانی ابھی نکل آئے گا۔ وہ کنویں کے قریب گئی، درود شریف پڑھ کے تھوکا، پانی جوش مارتا اوپر سے نکل آیا۔ دیکھا، جن کے دل میں عظمت آ جاتی ہے ان میں اثر آ جاتا ہے، ان میں اثر آ جاتا ہے۔ اللہ